آپ کی والدہ کا دل بہت بے چین ہوا، مگر پھر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھے ہی ملے گا۔ دریا سے یہ سندوچکا نکل کر نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ پہنچا۔ اس وقت فرعون اپنے باغ کی سیر کر رہا تھا۔ جب فرعون نے اس کو کھولا تو اس میں حسین و جمیل لڑکا پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش لادی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عمران کے گھر میں ہوئی، جو اس وقت اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت عائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہی کے فرزند ہیں۔ جب حضرت عائز حاملہ ہوئیں تو فرعون کی دائیاں ان کے گھر میں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے۔ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے۔ فرعون کی دائی نے جب آپ کو دیکھا تو آپ پر عاشق ہو گئی، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوبیت عامہ بخشی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ دائی نے ان کی والدہ سے کہا کہ کسی صورت ان کو قتل ہونے سے بچانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے ذبح کر دیا ہے اور میں اسے دفن کرنے کے لیے جنگل جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اس پر اعتبار کیا اور کوئی زائد تحقیقات نہ کی، مگر نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون نے یہ خبر سن کر سپاہیوں پر سختی کی تو سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش سے ان کے بچے قتل کیے، مگر عمران کے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا، صرف دائی کے کہنے پر اعتماد کر لیا۔ فرعون کے کوتوال نے ان سے کہا کہ فوراً اس گھر کی تلاشی لو۔ جب سپاہی حضرت عمران کے گھر میں گھسے اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکتے ہوئے تندور میں اس طرح ڈالا کہ ان سپاہیوں کو خبر نہ ہوئی۔ مریم نے سوچا کہ اگر سپاہیوں نے یہ بچہ دیکھ لیا تو ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر واپس لوٹ کے والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ جب اس نے سب ماجرا کہا تو آپ کی والدہ نے تندور پر جا کر دیکھا کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام بدستور امن و امان میں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا آغاز ہوا، یعنی دعویٰ نبوت سے پہلے معجزے کا ظہور۔ آپ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، اس کو کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دینا بہتر ہے، شاید کوئی دوسرا ان کو اٹھا لے اور ان کی پرورش کرے۔ چنانچہ ایک بڑئی سے لکڑی کا صندوچکا بنوایا گیا اور اس بڑئی سے عہد لیا گیا کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ ادھر فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو کوئی ہمیں اس لڑکے کا پتہ دے گا جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ بڑئی کو جب یہ خبر ہوئی اور جب وہ خبر دینے کے لیے فرعون کے دروازے تک پہنچا تو وہ زمین میں ٹکنوں تک دھس گیا اور غیبی آواز آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ وہ بڑئی گھبرا گیا اور وہ عمران کے گھر پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے اس پاکیزہ فرزند کی صورت دکھا دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی اور ان پر ایمان لے آیا۔ آپ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، عمدہ کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور صندوچکے میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی ہوئی لے گئیں اور آپ کو خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ آپ کی والدہ کا دل بہت بے چین ہوا، مگر پھر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھے ہی ملے گا۔ دریا سے یہ صندوچکا نکل کر نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ پہنچا۔ اس وقت فرعون اپنے باغ کی سیر کر رہا تھا۔ جب فرعون نے اس کو کھولا تو اس میں حسین و جمیل لڑکا پایا۔ وہ بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دیگر خاص لوگ بھی فرعون کے ساتھ تھے۔ حضرت آسیہ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئیں اور فرعون سے بولی کہ تم نے محض گمان سے ہزارہ بچے قتل کرا دیے، اس بچے کو قتل نہ کراؤ، یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی، خدا نے میری گود بھر دی ہے۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ ادھر مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں کو خبر دی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ماں بے قرار ہو گئی، مگر رب کی طرف سے القا ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم ہی کو ملے گا۔ حضرت آسیہ نے شہر بھر کی دائیاں بلوائیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھی، کہنے لگیں کہ ایک بہت قابل دائی ہے جو اسی شہر میں رہتی ہے، اگر آپ کہو تو میں ان کو بھی بلا لاؤں۔ فرعون نے کہا فوراً بلاؤ۔ تب وہ اپنی والدہ کو وہاں لے گئیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے ان کی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا گہوارہ تیار کرایا اور بہت نازوں سے ان کی پرورش کی۔ 2 برس تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی اور 2 سال کے بعد فرعون نے ایک خچر بھرا ہوا سونا اور کئی تحفے دے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رخصت کیا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے پالنے پر اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ اس پر پرورش واجب ہے،
और वाजिब की उजरत लेना मना है, मगर काफिर का माल जिस तरह हाथ आए लेना जायज है। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन से उजरत ली। नीज अगर आप बता देती कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ तो आप कत्ल कर दी जाती। इस वजह से उजरत लेना जायज हुई। फिर हजरत आसिया ने खुद आपकी परवरिश शुरू कर दी और फिरौन भी मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगा। जब आप 3 बरस के हुए तो एक दिन फिरौन आपको खिला रहा था कि अचानक आपने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको थप्पड़ मारा। फिरौन गुस्से में भरकर आसिया से बोला कि ये वही बच्चा मालूम होता है, देखो इसने मेरी बेइज्जती की। आसिया फरमाने लगी कि बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनका एतबार नहीं करना चाहिए, ये तो आग में भी हाथ डाल देते हैं। फिरौन ने कहा अच्छा इसका इम्तिहान लेते हैं, एक तरफ सोना रख दो और दूसरी तरफ आग, अगर ये आग में हाथ डाले तो वाकई तुम ठीक कहती हो। ऐसा ही किया गया। करीब था कि आप सोने की तरफ दौड़ते, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका रुख आग की तरफ कर दिया। आपने आग में हाथ डाला और एक बड़ा सा अंगारा मुंह में रख लिया, जिससे आपकी जुबान जल गई और आपको लुकनत हो गई। तब फिरौन को आसिया की बात पर पूरा यकीन हुआ। आपके जमाना परवरिश में फिरौन ने आपके बहुत से मोजज़े देखे, जिससे फिरौन के दिल में आपका रौब बैठ गया, मगर अपनी मोहब्बत और बीवी की वजह से कत्ल न करा सका। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तब आपका दिली रुझान बनी इसराइल की तरफ हुआ। आप इन्हीं से मेल जोल ज्यादा रखते। जब आप 22 साल के हुए तब आपने एक दिन बनी इसराइल के सरदार को अलहदा करके पूछा कि तुम फिरौन की सख्तियों में कब से मुब्तला हो। सरदार ने जवाब दिया बहुत अरसे से। आपने फरमाया कि ये तुम्हारे गुनाहों की शामत है, तुम नजर मानो कि जब रब ताला तुमको इससे निजात देगा तो तुम वो नजर पूरी करोगे। उन सब ने कहा कि क्या नजर माने। आपने फरमाया कि रब ताला की अताअत और फरमाबरदारी की नजर मानो। तो सब इसराइलियों ने नजर मान ली। जब आप 30 साल के हुए तो एक दिन एक इसराइली और एक फिरौनी में झगड़ा हुआ। इसराइली ने आपको मदद के लिए पुकारा, क्या मूसा मुझे इस जालिम से निजात दिलवाओ। आपने उस फिरौनी को जुल्म से मना किया, मगर वो बाज ना आया। तब आपने उसको मुक्का मारा, जिससे वो फिरौनी मर गया। आपने फिरौनी को हलाक करने के इरादे से ना मारा था, बल्कि वो इत्तफाकन मर गया और इत्तफाक पर कसास नहीं। नीज वो हरबी काफिर था जिसका कत्ल गुनाह नहीं। फिरौन के सरदारों ने फिरौन से मुतालबा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे हवाले कर दो ताकि हम फिरौनी का कसास ले। इस मजलिस में एक शख्स मौजूद था जो छुप कर ईमान ले आया था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी कि आपके कत्ल का मंसूबा बन रहा है, बेहतर है कि आप किसी और जगह चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ रवाना हुए और वहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर ठहर गए और उनकी लड़की सफूरा से निकाह किया। आप 10 साल वहाँ रहे, फिर आप मिस्र की तरफ तशरीफ लाए और रास्ते में आपको नबूवत अता हुई और फिर 40 साल तक फिरौन के मुकाबले में मशगूल रहे और तबलीग करते रहे और इनको बड़े बड़े मोजज़े दिखाते रहे ताकि वो ईमान ले आए, मगर फिरौनी ईमान ना लाए। तब आपने मायूस होकर बारगाह इलाही में अर्ज किया कि खुदाया किसी सूरत बनी इसराइल को फिरौनियों के जुल्म से निजात दिला ताकि वो बेखौफ तेरी इबादत करें। हुक्म इलाही आया कि आप बनी इसराइल को जमा करके रातों रात यहाँ से चले जाएं। अगर फिरौन तुम्हारे पीछे आया तो हलाक कर दिया जाएगा। तब आपने सब इसराइलियों को खबर कर दी। सारे इसराइलियों ने एक जगह जमा होने का इरादा किया। इसराइलियों ने फिरौनियों से कहा कि हमारे आशूरे का दिन करीब आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे। ये हमारी ईद का दिन है। हम चाहते हैं कि शहर के बाहर जमा होकर रब की इबादत करें और वहाँ ईद मनाएं। फिरौन खामोश हो गया और बनी इसराइलियों ने फिरौनियों से कीमती जेवर और उम्दा लिबास मांग लिए और शहर के बाहर डेरे लगा लिए। मुहर्रम की 10वीं शब जुम्मे के दिन सबने कूच किया। हारून अलैहिस्सलाम इनके आगे थे और मूसा अलैहिस्सलाम इनके पीछे थे। रब के फजल से रात के थोड़े हिस्से में बहुत रास्ता तय कर लिया और आपने दरियाए कुलजम पर क़याम किया और वहाँ अपने डेरे डाल दिए। सुबह जब फिरौन को खबर मिली कि इसराइली रातों रात कूच कर गए हैं तो फिरौन के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। वो फौरन अपने लश्कर और फौज के साथ रवाना हुआ। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ ये रास्ता बहुत जल्द तय करके दोपहर के करीब बनी इसराइल को जा लिया। बनी इसराइल फिरौनियों को देखकर घबरा गए और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि बताओ हम कहाँ जाएं। आपने फरमाया मायूस ना हो, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे हिदायत करेगा। तब वही आई कि ऐ मूसा दरिया पर अपना सा मारो, कहो कि फट जाओ और हमें रास्ता दे। आपने ऐसा ही किया। हुक्म इलाही से तेज हवा चली जिसने पानी को फाड़कर इसमें रास्ता बना दिया। दरिया में 12 रास्ते पैदा हो गए जिनके दरमियान पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। आनन फानन सूरज ने जमीन को खुश्क कर दिया और आपने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि इन रास्तों में दाखिल हो जाओ। ये लोग डर रहे थे कि हम डूब ना जाएं। सबसे पहले यूशा अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा डाला और इनके पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने। फिर सारे इसराइली इनके पीछे चल दिए। इनके 12 कबीले थे, हर कबीला एक रास्ते में दाखिल हुआ। इन सब के
کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری اور ان میں روشن دان بن گئے۔ ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے گزر گئے۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا پانی کی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں بہت حیران ہوا، مگر اپنے لشکر سے کہا کہ میرے ڈر سے دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ سکوں۔ حامان نے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا۔ تب فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ پھر اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اپنی گھوڑی پر سوار فرعون کے سامنے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ تب فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو لاکھ روکا مگر وہ نہ رکا۔ جب فرعون کے لشکر نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا، وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے، تو اس نے وہ تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اتنے میں فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ بنی اسرائیل دریا سے نکل کر ان کو دیکھنے لگے۔ خیال رہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں دریائے کلزم کا عرض بہت تھوڑا تھا، اس لیے دریا کے کنارے سے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب فرعون کا سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو حکم الہی سے دریا آپس میں مل گیا اور سب فرعونی غرق ہو گئے۔ اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو فرعون کے ڈوبنے کا یقین نہ آتا تھا۔ تب دریا نے کچھ لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دیں۔ تب اسرائیلیوں کو یقین آیا۔ خیال رہے کہ فرعون تمام کفار سے بدتر ظالم تھا جس نے ہزاروں بے گناہ بچوں کو ذبح کیا۔ فرعون کو مصر سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا، مگر مکانات، باغات، عورتیں، بچے سب محفوظ رہے اور مصر اب تک آباد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔